حرام مال سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ و خیرات کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، مساجد میں خرچ کرنا، دینی مدارس میں خرچ کرنا، محتاجوں اور فقیروں کو دینا، ثواب کی نیت کر کے اس مال میں سے جو حرام قطعی ہو، یہ کفر ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انما یکفر اذا تصدق بالحرام القطعی، جو شخص حرام قطعی مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجو بھی ثواب یکفر، حرام مال میں سے کوئی آدمی فقیر کو، ضرورت مند کو ثواب کی نیت سے کوئی شے دے، حرام مال میں سے جس کی حرمت قطعی ہے، شراب کی حرمت قطعی ہے، سود کی حرمت قطعی ہے، رشوت کی حرمت قطعی ہے، شراب کی حرمت قطعی ہے، شراب بیچی اس کے پیسے آئے، سود کی آمدنی آئی اور رشوت لی یا چوری کی یا ڈاکہ مارا، تو یہ ساری چیزیں حرام قطعی ہیں۔ ان چیزوں سے جو پیسے حاصل ہوں ان کو کسی ضرورت مند کو دیے وہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے ثواب کی امید کر کے، یکفر، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ولو علم الفقیر بذالک فدعا لہ، اگر لینے والے کو، ضرورت مند کو بھی معلوم ہے کہ جو کچھ مجھے دے رہا ہے یہ حرام مال ہے، یہ سود ہے، یا اس نے رشوت لی تھی وہ مجھے دے رہا ہے، یا اس نے شراب بیچی ہے وہ مجھے دے رہا ہے، یا اس نے چوری کی تھی اس میں سے مجھے دے رہا ہے، اور اس فقیر نے، ضرورت مند نے، لینے والے نے آگے سے اس کو دعا دے دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، وَأَمَّنَ الْمُعْطِي، اور دینے والے نے بھی آمین کہا، کافرا جمیعا، تو دونوں کافر اور مرتد اور بے ایمان ہو گئے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اسی طرح یہ مسئلہ ہے، لو کان المؤمن اجنبیا غیر المعطی والقابض، اگر آمین کہنے والا اجنبی آدمی ہو، دینے والا نہ ہو، لینے والا نہ ہو، کوئی اور آدمی تیسرا پاس کھڑا تھا، اس نے بھی آمین کہا، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس نے حرام دیا ہے اور حرام اس نے لیا ہے، اور اس نے ان دونوں کے اس معاملے پر آمین کہا، تو وہ بھی کافر، مرتد اور بے ایمان ہے۔ ایک آدمی فقیر کو پیسے دے رہا تھا حرام قطعی کے، حرام مال سے، رشوت سے، سود سے، شراب کی آمدنی سے، چوری کے مال سے، اور فقیر نے اس کو دعا دی، تیسرے آدمی کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو اس نے پیسے دیے ہیں یہ حرام کے ہیں، اس نے آگے سے آمین کہا تیسرے آدمی نے، تو تیسرا بھی بے ایمان اور مرتد اور کافر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ، بہت سارے لوگ اس مسئلے سے بے خبر اور غافل ہیں اور لا علم ہیں۔ وَمِنَ الْجُهَّالِ فِيهِ وَاقِعُونَ، اور بہت سارے جاہل لوگ اس میں واقع ہیں جو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے، وہ حرام آمدنی جس کی حرمت قطعی ہے، جس کو دین اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، سود ہو، چوری ہو، رشوت ہو، شراب کے پیسے ہوں، شراب بیچی گئی اس کی آمدنی ہو، یہ ساری چیزیں حرام قطعی ہیں۔ ان چیزوں سے جو پیسے حاصل ہوئے ان کو اللہ کی راہ میں ثواب کی امید سے خرچ کرنے والا، چاہے وہ کسی دینی مدرسے میں دے، اس سے وہ مسجد بنائے، مسجد کے گلے میں ڈالے، کسی فقیر کو دے، ضرورت مند کو دے، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو وہ بندہ سرے سے ایمان سے خارج ہے، اور اس کی بیوی بھی نکاح سے گئی، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اسی حالت میں اگر مرا تو وہ کافر ہو کر مرا، اور اس کی بیوی ظاہر ہے جب نکاح سے گئی تو اس صدقہ و خیرات کے بعد وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، اب اگر اس کے پاس جائے گا تو وہ زنا کرتا رہے گا، اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بغیر نکاح کے پیدا ہوگی۔